الصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ونبينا شفيعنا سرکار نبینا المعصوم المظلوم ولد شہزاد القومین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وعلى آبائهم أجمعين أما بعد فقد قال في كتابه المبين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل بهم آپ سب کو سلامت رکھیں اس مشکل وقت میں، اس مشکل دور میں عزاداری میں اس طرح شرکت کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا زمین کے لیے بھی اور شرکا کے لیے بھی مولا آپ سب کو سلامت تمام زمانہ آپ سے راسم۔ ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ بے شک ہمیں ایک علم برآمد کرنے کی اجازت ہوگی لیکن ہمیں عزاداری کو لے کر چلیں۔ ہمیں صرف ایک علم برآمد کرنے کی اجازت ملتی، وہ خود ہی حدیث قصہ پڑھتا، خود ہی مرثیہ پڑھتا، خود ہی نوحہ پڑھتے پڑھتے علم کو لے کر چاہتا، لیکن ہمیں تاریخ کو یہ رقم کرانا ہے کہ ہم نے عزاداری کو نہیں چھوڑا، کسی صورت میں نہیں چھوڑا، کیونکہ عزاداری کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ عزاداری کے لیے ہم ضروری نہیں ہیں لیکن ہمارے لیے عزاداری ضروری ہے، کیونکہ عزاداری دنیا کے ہر کونے میں ہو رہی ہے، جہاں جہاں بات ہو رہی ہے، جہاں جہاں کرونا وائرس ہے جہاں نہیں ہے، اور بہت سی ایسی جگہ جہاں کرونا وائرس ہے نہیں وہاں بھرپور عزاداری ہو رہی ہے۔ تو ہمیں ہماری ضرورت عزاداری کی نہیں ہے، ہمیں اپنی عزاداری کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں بارگاہ سیدہ میں اپنی حاضری ضروری ہے۔ ہمیں یہ قیامت تک کے لیے محفوظ کرانا ہے کہ ہم اس عزاداری میں اس مشکل وقت میں بھی موجود ہیں۔ ہماری مائیں ہمارے بازو پر امام جامع باندھ کر یہ کہہ کر نکالتی ہیں یا تو نثار ہو جانا یا اس سے بچ کر آنا۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ عزاداری کا بھی مسئلہ ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، ہمیں اس اجتماع کی اجازت نہیں ہے، نماز کی اجازت نہیں، تراویح کی اجازت نہیں۔ آج میں صرف اپنی قوم سے، اپنی ملت سے گزارش کرتا ہوں جہاں جہاں تک مسجد جا سکے، کل کے لیے بھی اور آنے والے آگے دنوں کے لیے انہوں نے الوداعی لکھا بھی ہے اور ابھی پورا ایک اشکا باقی ہے۔ تو جتنی بھی انجمنیں، تنظیمیں اور جو کچھ مطلب ہماری سیاسی مذہبی انجمنیں ہیں، ان میں آپس میں اگر کوئی اختلافات نہیں ہیں تو اس کو سائڈ میں رکھتے ہوئے ایک طرف رکھتے ہوئے ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کی طاقت بنے رہیں، آپس میں کھڑے ہونے میں فاصلہ رکھیں لیکن دلوں میں فاصلہ نہ رکھیں، کیونکہ یہی فاصلہ آج کے فساد کا جب ہے نا۔ اگرچہ جب مساجد پر عبادت گاہوں پر پابندی لگائی جا رہی تھی تو امت مسلمہ اگر اکٹھی نکل آتی تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا، آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا کہ آج بولنے والے عزاداری کے لیے بول رہے ہیں کہ ہم باجماعت ووٹ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم اس کو پوری حاصل کی اور کل انشاءاللہ جلوس نکلے گا اور اپنے مقرر راستے سے ہوتا ہو جائے گا۔ دور بھیجیں آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی جو کہ قرآن پاک میں کئی مرتبہ آئی اور ہر ایک چیز کی کنجی ہوتی ہے، چابی ہوتی ہے، اور جیسے نماز کی چابی وضو ہے اور اس چابی کے تحت وہ چابی نہ ہو تو ظاہر ہے ہم اپنی چیز دے نہیں سکتے، ہم اپنا کام کر نہیں سکتے، ہم گھر میں داخل نہیں ہو سکتے اگر تالا لگا ہو چابی نہ ہو، اور نہ ہی ہم اپنے لاکر سے کوئی چیز دے سکتے ہیں اگر چابی نہ ہو۔ تو قرآن کی بھی ایک چابی ہے، اسے بسم اللہ کہتے ہیں، اسے بسم اللہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ کے بغیر پڑھی ہوئی آیت بارگاہ الہی کا نہ ثواب دیتی ہے اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی فائدہ پہنچاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک دو چھوٹی سی غلطیاں اکثر پڑھنے والے کہتے ہیں، یا تو بسم اللہ ہے رحمان الرحیم پڑھتے ہیں
نہیں پڑھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل پڑھو یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں, رحمان نہیں پڑھنا چاہیے, رحمان لفظ, رحمان لفظ. تو اس کا خیال رکھا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہمارے اعلیٰ کا قول ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم نا, اس میں جو بسم اللہ کا بے ہے اور بے میں جو نقطہ ہے وہ میں علی بن ابی طالب, میں علی بن ابی طالب ہوں. ابن عباس سے یہ روایت دی کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے, اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ اس بے کے نقطے میں ہے, اور وہ بے کا نقطہ میں علی بن ابی طالب ہوں. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی عبادت سے نکال دے تو اس کی عبادت نہیں رہتی. ہر عبادت میں, ہر چیز میں, اور اکثر کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے, ہر کام سے پہلے کہنا چاہیے. گھر سے نکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو, نیا کپڑا پہنو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو, یا اگر پڑھنے لگو تو بسم اللہ کہو. اب ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو بہت بری, ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو بہت بری لگتی ہے. مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا, مولوی کو بسم اللہ سمجھ میں نہیں آئی, کہتا ہے قرآن کافی ہے, اور کہتا ہے قرآن کافی ہے, جبکہ بسم اللہ سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم یا علی مدد کھل کر کہتے ہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کھل کر یا علی مدد کہتے ہیں گرتے سمجھنے کے لیے تو برا لگتا ہے. اور کچھ جو بسم اللہ, اب اس میں دو چیزیں ہیں نا, یا تو بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے, یا تو گرنے کے لیے کرو شروع اللہ کے نام سے گرتے رہیں گے, یا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شروع اللہ کے نام سے گرتے رہیں گے, یا پھر اللہ کی مدد کے لیے قرآن. اور بسم اللہ کا جز بے اور بے کا نقطہ ہمارا مولا کائنات علی بن ابی طالب. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر کوئی عبادت نہیں. قرآن پڑھو بغیر بسم اللہ کے کوئی ثواب, نماز پڑھو بغیر بسم اللہ کے کوئی ثواب, اذان ہو بغیر بسم اللہ کے کوئی ثواب نہیں. یہ بھی تاریخ میں لکھا, اور آج تک کبھی بھی دیکھ لیجیے گا ایک اذان فقہ جامعہ کی ایسی ہوتی ہے جس میں اعوذ باللہ بھی پڑھی جاتی ہے, بسم اللہ بھی پڑھی جاتی ہے, پھر ایمن رہا پڑھا جاتا ہے, پھر اذان شروع. اس کے علاوہ اکثر مساجد سے صرف آپ نے سنا اللہ, ایسا ہی ہوتا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا, میں کو وہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ ہوتی ہے. تو بغیر بسم اللہ کے کوئی عبادت پروردگار نے کہا کہ کوئی عبادت صحیح مطلب نہیں. بسم اللہ سے شروع ہونے والی عبادت کا شرف پاتی ہے, مرتبہ پاتی ہے. اب جو بھی بسم اللہ کو عبادت سے نکالنے کی کرے گا غلط کرے گا اپنے لیے, مطلب وقت ضائع کیا, اگر نماز پڑھی, عبادت کی, قرآن پڑھا, اس سے وقت ضائع کیا, مگر بسم اللہ کے ثواب تو ملا نہیں اس کو. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ ان کے لیے بھی ہے کہ ہر کام سے پہلے, ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو, اس میں برکت ہوگی. ہر عبادت سے پہلے, اور نماز میں بھی بسم اللہ رکھی, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر آیت سے پہلے بسم اللہ رکھی. صرف چند آیات ہیں جس میں بسم اللہ نہیں ہے, وہ اس وجہ سے پروردگار نے اس کو اس پر مرتبے پہ نہیں رکھا. لیکن اس کے علاوہ ہر آیات سے پہلے, ہر سورے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کو لازم قرار دیا. تو اب تو بلکہ اکثر مساجد سے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اذان سے پہلے صرف نہیں کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد اذان نہیں جاتی. تو اور بسم اللہ ہوتی, تو اکثر صرف کی آواز آتی ہے, اس کا ہو جاتی ہے اذان. تو اب یہ ہے کہ بسم اللہ ہر ایک عادت میں ضروری ہے. اور اب بسم اللہ کو نکالا عبادت سے کس نے, اور کون نکالنا چاہتا ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا تاریخ. تو تاریخ میں جب یہ ڈھونڈا گیا تو پتہ چلا کہ مدینے میں ایک بار یزید کے باپ نے آ کے جماعت کرائی, حاکم شام نے معاملہ جماعت کرائی. اور جماعت کرانے کے بعد یہ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا, فقہ جعفریہ کے اور تمام مکاتب فکر کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ معاویہ نے مدینے میں آ کے نماز پڑھائی, اور نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھی. اور جب جماعت ختم ہوئی تو اس جماعت میں صاحبان علم, صحابہ رسول, وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے رسول کے پیچھے بھی نماز پڑھی. اور جب نماز ختم ہوئی تو انہوں نے کہا آئینہ بسم اللہ, کہ بسم اللہ کہاں گئے, بسم اللہ کہاں ہے. انہیں نماز میں چوری کی کہ نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھی, انہیں نماز میں چوری کی. اب میں اپنی قوم کے جوانوں سے
یہ التماس کرتا ہوں کہ یہ معاویہ کا جواب اپنے ذہنوں میں زندہ رکھنا، اور جہاں جہاں کوئی بھی اگرچہ تمہیں علی سے دور کرنے کی بات کرے تو اس کا مرتبہ سمجھ لینا کہ اس نے یہ کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ بسم اللہ میں دے ہے، دل میں نقطہ ہے، نقطہ علی نے خود کو کہا، تو میں تو دشمن علی ہوں، میں اپنی عبادت میں علی کو کیسے لاؤں؟ میں اپنی عبادت میں علی کو کیسے لا سکتا تھا؟ تو اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو جہاں بھی، جس جگہ بھی، جس عبادت سے بھی علی کو نکالنے کی کرے، سمجھ جانا پکا معاویہ کا مرید ہے، پکا معاویہ کا مرید ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت کے روز ہر شخص اپنے امام کے پیچھے پکارے گا، اپنے امام کے پیچھے آئے گا۔ اب پوری دنیا تو اللہ کو مانتی بھی نہیں ہے، پوری دنیا تو اللہ کو مانتی بھی نہیں ہے، اور اللہ کو نہیں مانتی تو ظاہر ہے رسالت کو نہیں مانتی، اور رسالت کو نہیں مانتی تو ظاہر ہے ولایت کو نہیں مانتی۔ تو اب وہ کیسے اپنے اپنے امام کے پیچھے آئیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے امت مسلمہ میں جتنے فرقے ہیں اس کے ان کا سب کا اپنا اپنا ایک انہوں نے امام مقرر ہے، مانا۔ تو اب جو امام علی کو پہلا امام مانتا ہے اور علی کے پیچھے ہے، جو 12 کو اپنا امام مانتا ہے انشاءاللہ وہ 12 کے پیچھے ہے، جس کے پیچھے اسے جگہ مل گئی۔ اب جو جس کو مانتا ہے وہ تو آ جائے۔ اب مولا سے چھٹے معصوم سے کسی نے یہ سوال کیا کہ مولا پوری دنیا مسلمان نہیں، پوری دنیا شیعہ نہیں، شیعہ نے حیدر کرار نہیں، یہ کیسے پھر ساری کی ساری دنیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ سارے کے سارے 100% اپنے اپنے اماموں کے پیچھے بلائے گئے۔ تو اب یہ کیسے ہوگا کہ یہ سارے کے سارے اماموں کے پیچھے، اور اماموں کے پیچھے آئیں گے تو ظاہر ہے وہ ان کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ مولا نے کہا جو جس کی جیسے بھی پیروی کرتا ہوگا سمجھ لو اس نے اس کو اپنا امام قرار دے دیا۔ جو جیسے بھی جس کی پیروی کرتا ہوگا اس نے اس کو اپنا امام قرار دے دیا۔ اب جو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، جو بھی ہو، وہ اب جس کی پیروی کرتا ہوگا، جس کی بات مانتا ہوگا اس نے سمجھ لو اپنا امام اس کے پیچھے آئے گا۔ اب ظاہر ہے ایک بڑا مشہور جملہ ہے علامہ ناصر پاش شہید کا کہ بہت سے پیروں کو ان کے مریدوں نے مروا دیا، بہت سے مریدوں کو ان کے پیروں نے مروا دیا۔ ایک مولانا مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ وہ ایک کانفرنس میں بیٹھے تھے، تو ایک مولانا نے ان سے کہا، مولوی سے ان سے کہا، مولوی نے کہ میں نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے علی کے چاہنے والوں کا جوتا پینے سے گریز کرنا، اس سے بہتر ہے کتے کا جوتا پینا۔ جان محترم یہ اس نے کہا مولانا محمد اسماعیل صاحب سے کہ کسی شیعہ کا جوتا پینے سے بہتر ہے کہ کتے کا جوتا پی لینا۔ انہوں نے کہا اچھا، بہت اچھا کیا بھائی، اور ماشاء اللہ، میں تو ماشاء اللہ کہوں گا اس میں۔ اور وہ پریشان ہیں، میں نے تمہارے خلاف فتویٰ دیا اور تم کہہ رہے ہو ماشاء اللہ اور خوش ہو رہے ہو۔ انہوں نے کہا اگر میں نے اس کا مطلب تجھے بتایا نا تو تیرے مرید تجھے بہت مارے، تیرے مرید تجھے بہت مارے۔ اب وہ تو خاموش ہو کے بیٹھ گیا، لیکن مریدوں سے خاموش نہیں رہا، مریدوں سے خاموش نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا اسماعیل تجھے تیرے علی کی قسم ہے، بتا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ علی پہ تو میری نسلیں قربان، میری جان قربان۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پینے والا بندہ اسی کا جوتا پیتا ہے جس سے ذات و مذہب ملتا ہو، ذات ملتی ہو، اسی کا جوتا پیے گا ورنہ پیے گا۔ اب ظاہر ہے تو پھر میں کہہ چکا کہ بہت سے مریدوں کو ان کے پیروں نے مروا دیا، تو ہمیں فخر ہے اس لیے کہ ہمارا رہبر علی ہے، ہمارا مولا علی۔ کل بھی ایک جملہ کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، ہم نے سقیفہ کے بند کمرے سے علی نہیں کیا، ہم نے غدیر کے ممبر سے علی، ہم نے رسول کے کہے پہ علی کیا ہے، کیونکہ ماننے والے تو رسول کے کہے پہ بنا دیکھے اللہ کو بھی مانا اور آنے والی کتاب کو بھی مانا، اور بغیر دیکھے بغیر سنے پروردگار کو بس رسول کے کہے پہ کہ اللہ ہے، سب نے مانا اللہ ہے اور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب لیکن بغیر دیکھے اللہ کو تو رسول کے کہے پہ مان رہے ہیں، دکھا کر علی کو بھی قدیر کے ممبر پہ علی کو دکھا رہے ہیں رسول، پھر بھی نہیں مانتے، دکھا رہے ہیں پھر بھی نہیں مانتے۔
اب جو بھی جہاں بھی عبادت سے بسم اللہ نکالے یا وہ علی کو نکالے. اور ایک اور جملہ میں محسن نبی شہید کا کہوں کہ بغیر علی کے تو نماز چکر ہو جاتی ہے, روزہ فاقہ ہو جاتا ہے, حج سے چکر ہو جاتے ہیں. بغیر محبت علی کے نماز چکریں کہلاتی ہے, روزہ فاقہ کہلاتا ہے, حج چکر کہلاتا ہے, لیکن اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا جس کے دل میں حب علی نہ ہو, جس کے دل میں حب علی نہ ہو. اس لیے ہمیں فخر ہے اپنے امام پہ, اپنے ایمان پہ. بلکہ چھٹے امام سے ایک شخص نے آگے کہا کہ مولا میں آپ کے دشمن کی طرف جا رہا تھا کہ آدھے راستے سے میں واپس پلٹ آیا. مولا نے کہا اچھا تو کیوں پلٹ آیا؟ کہا میری غیرت نے گوارا نہیں کیا, مجھے تھوڑی شرم آنے لگی کہ وہاں ثقیفہ ہے, یہاں فقیر ہے, وہاں غاصب ہے, یہاں امام ہے, وہاں پہ چور ہے, یہاں امین ہے, وہاں کسی کا حق کھانے والا, یہاں پر عادل ہے. مجھ سے رہا نہیں گیا, میں واپس پلٹ آیا. میں نے یہ سوچا کہ وہاں پر اس کے اپنے بخشوانے کا, بخشش کا سامان کا پتہ نہیں, یہاں پہ بخشوانے کا دعویٰ ہے, یہاں پہ بخشوانے کا دعویٰ ہے. مولا نے کہا کہاں سے واپس آیا؟ کہا آدھے راستے سے آیا. کہا جا کے ماں کا شکریہ ادا کر, اپنی ماں کا شکریہ ادا کرنا, اس کو دعا دینا, اگر وہ آدھے راستے سے نہیں پلٹتی تو تم بھی نہیں پلٹتا. اگر وہ آدھے راستے سے نہیں پلٹ کے آتی تو تو بھی پلٹ کے نہیں آتا. بہرحال میں ایک واقعہ ہے کہ کچھ بزرگوں کو مدینے کی گلی میں کتے نے کاٹا. کچھ بزرگوں کو مدینے کی گلی میں کتوں نے کاٹا. اب وہ بزرگ خون میں لٹ پر اور رضی اللہ خون میں لٹ پر رسول کے پاس آئے. کہنے لگی یا رسول اللہ, یہ اس راستے میں ایک یہودی کا کتا ہے اور آپ کے حساب سے نقصان دینے والے جانور کو, کاٹنے والے جانور کو باندھ کے رکھنا چاہیے. پہلے تو مجھے سے دور تھا, آج اس نے کاٹ لیا, زخمی ہو گیا. اتنے میں سامنے سے حضرت سلمان اور حضرت ابو ذر آئے. رسول نے کہا اے سلمان ہے ابو ذر, تم کہاں سے آتے ہو؟ کہا آقا فلاں راستے سے آئے ہو. کہا حیرت ہے, یہ بھی اسی راستے سے آئے, تم بھی اسی راستے سے آئے ہو, تو یہ بتاؤ وہاں کوئی یہودی ہے, یہودی کا کتا ہے, وہاں ہے؟ اللہ نے کہا کہ آقا ہے, بالکل ہے. کہا تو تمہیں کچھ نہیں کہا؟ آقا باہر بیٹھا ہوا تھا, نہیں کہا کچھ بھی. کہا حیرت ہے, انہیں کاٹ دیا, تمہیں کچھ کہا ہی نہیں. انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو کاٹا ہے نا, اب آپ چلیں. انہوں نے کہا چلو. اب رسالت رحمت للعالمین سردار انبیاء چلے یہودی کے دروازے. یہودی کے دروازے پہ پہنچے, جا کے دستک دی. یہودی نے باہر سے رسول کو دیکھا کہ محمد مصطفیٰ مسلمانوں کا رسول میرے دروازے پر ہے. بجلی کی کڑک کی طرح اس نے دروازہ کھولا اور اپنی پگڑی اتار کے ہاتھوں سے رسول کے پیروں میں رکھی اور پیروں کو پکڑ کے کہا کہ مسلمان نہیں ہوں لیکن تیری عظمت کو جانتا ہوں, تیری عظمت کو جانتا ہوں. کہا تیرے پاس کوئی کتا ہے؟ کہا کتے کو چھوڑے آقا, پہلے ایسی رحمت بار بار میرے گھر پر آ نہیں سکتی, پہلے اسلام قبول کرائیے, پہلے کلمہ پڑھوائیے. رسول نے کلمہ پڑھوایا. کہا آقا ہاں میرے پاس ایک کتا ہے. کہا اس کو بلاؤ. کہنے لگے, اس یہودی نے کہا پہلے یہودی تھا, کہتے بلاتا, مجھے ادھر بلواتے اور کہتے میں گھر سے لینے آئے, گھر پہ لینے آتا, لیکن اب میں بھی میں آپ کی رعایا میں شامل, وہ بھی آپ پہ قربان, میں آپ کا غلام, آپ کو بلائیے. رسول نے کتے کو بلوایا. کتا آیا اور اپنے گھٹنے ٹیک کے وہیں بیٹھے اور ان شخص جو لوگ رسول کو لائے تھے ان کو دور دور پر دیکھ رہے. سمجھ تو گیا ہوگا, ظاہر ہے کتا ہے بے بلا تھوڑی, تو
देख के उनको ढूंढने लगा, और अगर देख रहा हो तो काटता ही नहीं। अब वो ढूंढने लगा कि आगे दलील में आपको जाहिर करता हूँ। तो कहने लगा कि उन्होंने कहा तुमने इनको क्यों काटा? कहा पहले बात का जवाब मुझे बोल रहा है उन्हीं की आवाज में, उन्हीं के लहजे में जो कि रसूल को लेकर आए, उसी जबान में कुत्ता बोलने लगा। कहने लगा आका मुझे एक बात बता दीजिए कि मैं हर किसी को तो नहीं काटता। क्या सुन रहे हैं? मौला का जिक्र है। एक जुमला कहता चलूं कि मौला का चाहने वाला हालत तकवा में होता है, हालत लकवा में नहीं होता। इस महफिल में आके हाथ उठाया कीजिए, बोले नारा हैदरी। अब वो कहने लगा कि मौला आका मैं हर किसी को तो नहीं काटता। कहा इनको क्यों काटा? कहा ये यहाँ मेरे करीब खड़े हुए अली को भौंक रहे थे। कहने लगे कि अली के खिलाफ बोल रहे थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने इन पे हमला किया। कहने लगा कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने इसलिए इन पे हमला किया। तो अब इससे वाज़ेह क्या हुआ कि अली के खिलाफ कोई बोल रहा हो तो खामोश मत रहना। अगर खामोश न रहे तो यहूदी के कुत्ते से भी बदतर होंगे, यहूदी के कुत्ते से भी बदतर हो जाएंगे अगर अली के खिलाफ कोई बोल रहा हो और खामोश है। अब समझ में आया शियत खामोश क्यों नहीं रहती? अब समझ में आया शियत गदीर को क्यों नहीं छोड़ती, शियत फिदा को क्यों नहीं छोड़ती, शियत करबला को क्यों नहीं छोड़ती? इसीलिए नहीं छोड़ते कि हमारी और औलाद अली के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ खामोश नहीं रह सकते। हम बोलेंगे जब तक आखिरी सांस है, हम बोलेंगे ईसा में तलवार की तरह बोलेंगे। मर भी जाएंगे तो हमारे लिए तो बढ़ना नहीं। हम मर जाए तो भी हमारा जिक्र होता है, सोएब होता है, चाहे तो मुदा बर्सी होती है, बल्कि अज़ादारी दबाने के लिए बंदा मारा जाता है, उसकी 3 मजलिसों का और इजाफा हो जाता है। समझे? 3 मजलिसों का और इजाफा हो जाता है। दायरे हमारे यहाँ को मारा जाता है, उसका सोएब होता है, चैन होता है, उनकी मजालिस होती है, फिर बर्सी का एक बड़ा इमाम होता है, तो जिक्र हुसैन तो होता ही नहीं। तो कहा अब एक और इससे वाक़या मुझे याद आ गया, चलते चलते वो भी सुनाता चलूँ कि छठे इमाम अपने साहबा के साथ जा रहे थे, तो एक कुत्ते ने दूर से कुछ कहा, तो साहबा ने कहा ये ऐसे क्यों बोले? मौला ने कहा कि ये हमारे शियों की हमसे शिकायत है। ये कह रहा था कि आप औलाद रसूल, आप गवाह रहिएगा कि मैंने आपको गवाह बना दिया कि मैं रोज़े क़यामत आपके कुछ शियाओं की बारगाह परवरदिगार में शिकायत करूँ। ये क्यों शिकायत करेगा आपके चाहने वालों? तो कहने लगे, कह रहा है कि ये लोग आपके चाहने वाले जब किसी के खिलाफ कुछ कह रहे होते हैं तो उनको मुमासलत मुझसे दे देते हैं। मैं कुत्ता जरूर हूँ, नजीस जरूर हूँ, लेकिन गासिब हक के सैयदा नहीं हूँ। गासिब हक के सैयदा नहीं हूँ। तो लिहाजा ख्याल क्या करें, लानत बहुत बड़ा लफ्ज़ है, कुत्ते से भी बड़ा लफ्ज़ है, लानत ही काफ़ी है। देखिए मोहम्मद बल्कि छठे ही इमाम से मंसूब है ये रिवायत के, उन्होंने एक तकरीर करते करते खिताब करते करते फरमाया कि 70 नबियों का कत्ल किया उस शख्स ने जिसने अव्वल आदम और आखिर मोहम्मद होंगे, जिसने कुत्ते जैसे नजिस को पाला। किसको पाला? कुत्ते जैसे नजिस को पाला। जैसे यहाँ खामोशी ना, वैसे उनका दरबार में खामोशी। ये बहुत सारे परेशान हो गए कि इतना बड़ा गुनाह। उसमें से 1-2 देहाती उठे और कहने लगे, मौला हम तो मारे गए, हम तो खेती बाड़ी करते हैं, मुआवजे के लिए कुत्ते पालने पड़ते हैं, कुत्ते रखने पड़ते हैं, उनको गोश्तखोर बनाना पड़ता है ताकि हमारी फसलों को नुकसान ना पहुँचे। मौला ने कहा कि तुम मेरी बात को समझे ही नहीं।
اہل بیت کا آپ کو ساتھ دینا ہی ہے، اس کا سہارا بننا ہی ہے. نہیں تو تفرقے کی بات نہیں کرتا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ جا کے آپ ہی کے، آپ کو نہیں، آپ کی اولاد کو، آپ کی اولاد کو نہیں، کسی غیر کو، لیکن وہ شیعہ اہل بیت کو کہیں نہ کہیں نقصان ضرور پہنچائے. جیسے کہ ابھی ہوا، کتنی خاموشی تھی نا لاک ڈاؤن میں، لیکن جیسے یوم علی آیا کتنی آواز ہوتی، سوشل میڈیا بھر گیا ہے. یوم علی کے خلاف، یوم علی کے خلاف، یوم علی کے خلاف، جو کہ علی دین پہ، دین کو سمجھانے والا تھا. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر قرآن ہے، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو قرآن اگر کتاب اللہ ہے تو علی وجہ اللہ ہے. قرآن اگر لفظ اللہ ہے تو علی انسان اللہ ہے. اگر وہ حاجت ہے تو علی حاجت روا ہے. اگر قرآن مشکل ہے تو علی مشکل کچھ ہے. اگر قرآن امام کتاب ہے تو علی تو امام متقین، امام المومنین، امام اولین و آخرین ہے. تو مطلب یہ دیکھیں اس پہ بھی کوئی بولا. تو مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں سے، بلکہ مولانا اظہر حسن زیدی کا ایک واقعہ میں پڑھتا چلوں کہ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب نے ایک مجلس میں خطاب کرتے کرتے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک عورت تھی، اس کے ایک ہی فرزند تھا اور جوان فرزند تھا. اسی گلی کے اندر ایک شخص رہتا تھا، اس کے 8 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 8 بیٹے. انہوں نے 8 بیٹوں نے کسی بھی تنازع کے اوپر اس جوان کو قتل کر، ناحق قتل کر دیا. اور پورا اہل علاقہ جانتے تھے کہ ناحق اس کا بیٹا مارا گیا. علاقہ جانتے تھے کہ ناحق اس کا بیٹا مارا گیا. عدالت میں بھی گیا معاملہ، ادھر سے بھی انہوں نے لے دے کے اس مسئلے کو اپنے ہاتھ میں کرا دیا. اب وہ عورت کیا کرتی فیصلہ ہونے کے بعد کہ روزانہ صبح ہوتے ہی گلی کے چوراہے پہ بیٹھ جاتی، سارا پتا ہوتی اور صرف کہتی رہتی کہ ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا، یہ کہہ کے روتی رہتی اور کہتی کہ ہائے میرا بیٹا ناحق مارا گیا. صرف یہ کہتی رہتی اور روتی رہتی. اب کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. اعتراض کس کو ہوا؟ آپ یہ دیکھیں، جو 8 بیٹوں کا باپ تھا اس نے کہا کہ بھائی تو یہاں پہ کیوں روتی ہے؟ ہو گیا نا فیصلہ، ہم جیت گئے نا. پہلے علاقہ پھر اگر رو رہی ہے تو اس میں کیا برا کر رہی ہے؟ تمہارا نقصان کر رہی ہے، تمہارے خلاف بول رہی ہے، قاتلوں کے نام لے رہی ہے، کچھ پریشان کر رہی ہے. تو بتاؤ، اپنے بیٹے کو رو رہی ہے. تم نے تو اس کا بیٹا مار دیا، پھر عدالت کیا معاملہ، تو ادھر سے بھی تم جیت گئے. اب وہ اگر اپنے بیٹے کو بیٹھ کے رو رہی ہے تو تمہیں کیا پریشانی لگی ہے کہ اس کو رونے نہیں دیتے؟ کہا ہمیں پریشانی کچھ نہیں ہے، ہمیں صرف اتنی پریشانی ہے کہ جب یہ روتی ہے ہمارے بچوں کے بچے بھی نکلتے ہیں تو اس کو روتا دیکھ کے گھر آ کے پوچھتے ہیں کہ اس کے بیٹے کو کس نے مارا تھا، یہ روز بیٹھ کے روتی ہے. آئی سمجھ؟ جہاں لے جانا چاہتا ہوں وہاں پہنچے کہ جا کے وہ پوچھتے تھے کہ یہ کیوں روتی رہتی ہے، اس کے بیٹے کو کس نے مارا ہے، اور یہ کہہ رہی ہے ناحق مارا ہے، یہ روز روتی رہتی ہے بیٹھ کے. تو ہمیں یہ پریشانی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ ہماری عزاداری، ہمارا ماتم، ہمارا سینہ، ہماری چولی، ہماری کمر، ہمارا سر، ہمارا ہاتھ، ہمیں تکلیف ہونی چاہیے، ہمیں درد ہونا چاہیے. لاشیں ہم اٹھاتے ہیں عزاداری کے لیے، جان ہم قربان کرتے ہیں، خون ڈونیٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں، ماتم ہم کر رہے ہوتے ہیں، رو ہم رہے ہوتے ہیں، آنکھیں کمزور کرتے ہیں، اپنا دل سے رو رہے ہوتے ہیں. تکلیف کہاں ہوتی ہے؟ اب سمجھ میں آیا کیوں ہوتی ہے؟ ان کے بچے پوچھا کرتے ہیں یہ کیوں روتے ہیں، آنے والی نسلیں پوچھتی ہیں یہ کیوں روتے ہیں، حسین کو کیوں ماتم کرتے ہیں، اگر انہوں نے مارا تھا تو یہ کیوں روتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود مارا، خود انہوں نے بھائی یہ خود مارا تو خود کیوں رو رہے. اگر کوئی حرکت بندہ خود کر دے اس کے اوپر تو کوئی نہیں کرتا، پریشانی نہیں ہوتا. اور چلو اگر کسی نے کی تھی تو ان کی نسل نہیں، جیسے ہم نسل ہوگا ویسے وہ بھی نسل ہوگا، کچھ تو ہے. تو جب پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، پڑھنا شروع کرتے ہیں، پڑھتے 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 پھر حکیم ترابی جیسے نکلتے ہیں، مرحوم حکیم ترابی جیسے پھر لوگ نکلتے ہیں کہ کیوں ہوا واقعہ کربلا، کیوں ہوا، فدق پہ کیا ہوا، بعد رسالت کیا ہوا. تو پھر جب تاریخ پڑھی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے. بہرحال بسم اللہ کی حقیقت آپ کے میسیج آپ تک پہنچاؤں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے کی طرف پڑھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حقیقت کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو حروف ہیں وہ پوری
ریسرچ کی بات کر رہا ہوں، گن کے کہہ رہا ہوں، آپ بھی گن لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو حروف ہیں وہ ہیں 19۔ چلے کتنے حروف؟ 19۔ اب بسم اللہ کی حقیقت ہونے لگا کہ بسم اللہ کا دار و مدار کہاں ہے۔ ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ علی نے خود کو بے کا نقطہ کیوں کہا؟ چاہتے تو رحمان کا نون بھی کہہ سکتے، اس سے بڑا لفظ ہے رحمان۔ رحمان لفظ میں نون آ رہا ہے نا، بڑا کہہ سکتے تھے، لیکن کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہا کہ جو علی کو ہٹانا چاہتے ہیں وہ نون کو نون نہ پڑھنے لگتے، رحمان کو رحماں پڑھتے۔ اور اردو میں الف سے لے کے یہ تک جتنے ایک نقطے والے لفظ ہیں، جیسے جیم ہے نقطہ ہٹا دو ہے بن جائے گا، خے ہے نقطہ ہٹا دو ہے بن جائے گا، زے ہے نقطہ ہٹا دو ہے بن جائے گا، زال ہے نقطہ ہٹا دو دال بن جائے گا، سواد ہے نقطہ ہٹا دو سواد بن جائے گا، عین ہے نقطہ ہٹا دو عین بن جائے گا، لیکن بے وہ لفظ ہے جس کا نقطہ ہٹا دو تو کچھ نہیں بنتا۔ بے وہ چیز ہے، بے وہ لفظ ہے، بے وہ لفظ ہے، پوری الف سے یہ تک دیکھ لیجیے گا کہ واحد بے وہ لفظ ہے جس کا نقطہ ہٹا دو تو کچھ نہیں بنتا، نقطہ ہٹا دو تو کچھ نہیں بنتا۔ اس لیے علی نے بے کے نقطے کو کہا کہ میں بے کا نہیں، کیونکہ بے ہٹ گئی تو بسم اللہ کا جو مرتبہ ہے وہ ختم۔ تو عزیزان محترم، حروف بسم اللہ میں 19۔ اب آپ میرے ساتھ کہیے، محمد میں حروف ہیں 4، علی میں حروف ہیں 3، 4 3 7، فاطمہ میں ہے 5، 7 5 12، حسن میں ہے 3، ہے سین نون 3، اب کتنے ہو گئے؟ 12 3 15، اور حسین میں ہے 4، حسین میں 4 اور 15 ہو گئے 19۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں پورا قرآن چھپا ہے، پوری خلقت پوری عبادت سب اس کی محتاج ہے، وہ پنجتن کا محتاج ہے، وہ بھی پابند ہے پنجتن کی۔ اور دنیا کو سمجھے بسم اللہ نہیں آتی اور باتیں کرتے ہیں کہ قرآن کافی بغیر ٹیچر کے۔ ارے اتنا تو سوچیں کہ آج میرا بیٹا ہے، اس کے اوپر کتاب میں لا دوں، اب اسکول چلا جائے، اسکول میں استاد بھی نہ ہو اور وہ صرف بیٹھے بیٹھے وہ کتاب کو کیا کرے، 4 گنا پڑھا۔ یا پھر اگر میں نے اس کو بتا دیا یہ اے بی سی ڈی، یہ اگر میں نے کسی سے پڑھا ہوگا تو میں بھی کسی کو بتا دوں گا اے بی سی ڈی، اس کو تو وہ اے بی سی ڈی پڑھتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں چلے گا ایپل ہوتا ہے، اے فار ایروپلین ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں نا، ایسے ہی بہت ساری چیزیں نکل آئیں گی، پوری میرے خیال سے 25 26 جتنے بن جائیں گی صرف اے سے ہی نکلنے والے لفظوں کی۔ تو استاد ہی نہیں ہوگا، بتانے والا نہیں ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا؟ اسی لیے بسم اللہ کل بھی میں نے کہا تھا، پھر دوہرا رہا ہوں کہ جو علی کو چھوڑ دیتا ہے قرآن اس کے حلق میں پھنس جاتا ہے۔ اسی لیے تفسیر قرآن کرنے والے بھی علی والے ہی زیادہ ملیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ تمہارے یہاں حافظ کم ہوتے ہیں، حافظ کو چھوڑو، تفسیر قرآن کرنے والے دیکھو، سمجھنے والے دیکھو کہ کتنے ہیں، قرآن کی تفسیر کرنے والے کتنے ہیں۔ صرف قرآن کو رٹ لینا تو کافی نہیں ہے نا، قرآن کو رٹ لینا تو کافی نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ہے، قرآن کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ قرآن ایمان ہے، علی کل ایمان ہے۔ پھر کہوں کہ قرآن اگر حاجت ہے تو حاجت روا سے پوچھو، قرآن علم ہے تو در علم پہ آ کے پوچھو، قرآن اگر علم ہے تو در علم پہ آ کے پوچھو، قرآن اگر لفظ اللہ ہے تو آ کے نشان اللہ سے پوچھو، قرآن کتاب اللہ ہے تو ولی اللہ سے پوچھو، قرآن مشکل ہے تو مشکل کشا سے پوچھو۔ عزیزان محترم، بسم اللہ پنجتن پاک کی پابند ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عبادت میں بس پروردگار نے وسیلہ بنا دیا۔ بہت سے بے گناہ بھی بیچارے پستے ہیں نا، کہ انہیں پتہ نہیں کہ کیا حقیقت ہے، کیا ہوا ان کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، تو اس لیے پروردگار نے چھپتے چھپاتے ان تک یہ بسم اللہ کے ذریعے ان کا بخشش کا سامان کر ہی دیا کہ بلکہ اب ان کو کہیں نہ کہیں اگر انہوں نے معافی مانگ لی تو معافی ہو بھی جائے گی۔ بلکہ اب اس کے اوپر مجھے ایک لفظ یاد آ گیا، بس یہ کر کے اس کے بعد
تقریر کو تمام کریں گے کہ علامہ ناصر عباس شہید جو تھے نا، سبھی جانتے ہیں علامہ ناصر عباس شہید، تو ان سے کسی نے کہا کہ تم جو یہ ہر وقت لعنت ملامت کرتے رہتے ہو نا، یہ تو سخیوں کا گھرانہ ہے، اگر ہمارے بڑوں کو تم لعنت ملامت کرتے ہو، تمہارے تو جتنے بھی ہیں سخی ہیں، سخی ہونے کی ان کی بے شمار مثالیں کہ یہ تو اپنے قاتل کو قتل معاف کر دیتے ہیں، اپنے قاتل کو گھر بلا کے شربت پلا دیتے ہیں، تو یہ ہمارے والوں کو بھی اگر معاف کر دیے تو تمہارا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے والوں کو اتنا سب کر کے معافی پہ وہ معاف کر دیں گے، اور تیرے اتنے بغیرت ہوں گے کہ میری لعنت بھی معاف نہیں۔ ہمارے بڑے، ہمارے جو رہبر ہیں، ہمارے جو امام ہیں، اپنے قتل معاف کر دیتے ہیں، اور ان کو بھی چل تیرے کہے پہ معاف کر دیں گے، تو تیرے اتنے بغیرت ہماری لعنتیں معاف نہیں کریں گے۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پابند منٹ باقی لیکن امت نے بار بار توڑا ہے۔ بسم اللہ۔ عزیزان محترم، امت نے بار بار حملہ کیا ہے اس گھر کو جا بار بار اس کو جا، بلکہ ایک شعر ہے وہ آپ کو نظر کروں کہ بے قصوں کو پڑھتے ہیں پریشان عید پر، بے قصوں کو پڑھتے ہیں پریشان عید پر، ویران ہوا گھر بطول کا عید پر، ایک عید پر سر کٹا حیدر کرار کا، اور پھر ذبح ہوئے مسلمانوں نے اس گھر کو لوٹا ہے، مسلمانوں نے عید پر، ہر بار اس گھر کو لوٹا ہے مسلمانوں نے عید پر۔ عزیزان محترم، یہ وہ شب ہے، یہ وہ روز ہے، آپ اور ہم کو بھی افطار کر کے آئے ہیں نا، افطار کر کے آئے ہوں گے، لیکن یہ وہ روز ہیں جو اولاد علی نے صرف نمک کھا کے افطار کیا ہے یا پانی پی کر سحری کی، نہ عبادت چھوڑ سکتے تھے، نہ بابا کا غم چھوڑ سکتے تھے، نہ بابا کا غم ان سے چھوٹ سکتا تھا، نہ عبادت چھوٹ سکتی تھی۔ ایک بار جب یہ جو شب شہادت آنے لگی، مولا حسن نے طبیب کو بلایا، طبیب نے زخم دیکھ کر کہا کہ مولا یہ اس قدر اس نے تلوار کو زہر میں ڈبویا تھا کہ اگر پورے کوفے کو بھی دے دیا جاتا تو کوفہ مر کے ہلاک ہو جاتا، کوفے والوں میں کوئی ایک نہ بچتا۔ یہ تو شیر خدا تھے جو 2 دن اس زخم کو سہ لیے۔ پھر مولا حسن نے ایک بار مولا علی نے مولا حسن سے کہا کہ تمام بیٹوں کو جمع کرو، تمام بیٹوں کو جمع کیا، مولا کے قاتل کو بھی لایا گیا۔ مولا نے امام حسن سے کہا کہ میرے بعد اب مولا کی آپ عدالت دیکھیے کہ مولا نے کہا کہ حسن میرے بعد اگر اس کو ضرب لگاؤ تو صرف ایک ضرب لگانا، اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے۔ پھر مولا نے اپنے سارے بیٹوں کی طرف دیکھ کے عباس کی طرف نظر کر کے کہا عباس میرے بیٹے میرے قریب آ، عباس میرے بیٹے قریب آ۔ مولا عباس قریب آئے، مولا نے کہا میرے قاتل کو ذرا شربت پلا، اجرک اللہ، مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سرائے غم حسین پہ۔ میرا چھٹا معصوم امام کہتا ہے پروردگار رحم فرماؤ نوازوں پر جو میرے جد کے غم میں بلند ہوتی ہیں، جو میرے جد کے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ مولا نے مولا عباس سے کہا ذرا عباس کے صبر کا امتحان شروع ہوتا دیکھیے کہ کس دل سے عباس نے بی بی سے جا کے کہا ہوگا شہزادی زینب مجھے شربت بنا کے دیجیے، بی بی نے کہا ہوگا کس کے لیے چاہیے، کہا ہوگا مجھے بابا کے قاتل کو پلانا ہے، بابا نے کہا ہے کہ میرے قاتل کو شربت پلاؤ۔ پھر مولا نے وصیتیں کرنا شروع کی، اپنے چاہنے والوں سے ملے، ان سے وصیتیں کی، اور پھر ان سے وصیت کی کہ میرے بعد کسی یتیم کو مت ستانا، کسی قیدی پہ ظلم مت کرنا۔ دیکھو ایک وقت آئے گا میرے سارے بیٹے مارے جائیں گے، ایک بیمار ناکواں بیٹا ہوگا، اس کے ساتھ میری بیٹیوں کو قیدی بنا کر لایا جائے گا۔ دیکھو ان کو پریشان مت کرنا، ان کو تنگ مت کرنا، ان میں ایک معصوم میری پوتی ہوگی،
देखो मैं निशानी बता देता हूँ कि वो ये कहते होंगे ये बागियों का घराना है। देखो जब बागियों का घराना कहा जाए ना और सर कुछ नेज़े पे बुलंद हो, समझ जाना वो मेरी औलाद है, समझ जाना वो मेरे लिए वही है जिसके लिए आका ने वसीयत की थी। उसके बाद उनसे कहा तुमसे हशर में मुलाकात होगी। फिर मौला हसन से कहा कि तमाम बेटों को बुलाओ, सारी औलादों को इकट्ठा किया और मौला हसन से वसीयतें करना शुरू की कि और सबसे कहा कि ये मेरे बाद तुम्हारा इमाम है, ये तुम्हारा जिम्मेदार है, ये तुम्हारा वाली है, ये तुम्हारा वारिस है। फिर मौला हसन से कहा कि मेरी इस औलाद की ये ज़रूरत है, हसन तुमने ये ज़रूरत इसकी पूरी करनी है, इसकी ये ज़रूरत है, सबकी सब बताते रहे। उसके बाद एक कोने से एक बीबी की रोने की आवाज़ आई। एक बीबी के रोने की आवाज़ सुन के मौला ने कहा कि ये कौन रो रहा है? तो मौला हसन ने कहा कि अम्मा उम्मुल बनीन रोती है बाबा, अम्मा उम्मुल बनीन रोती है। कहा जरा मेरे पास बुलाओ। बीबी उम्मुल बनीन आई। कहा बाबा, कहा आपने सबको हसन के हवाले किया, मेरे अब्बा हाथ जोड़ के कहा मेरे अब्बास से कोई गलती हो गई, जो अब्बास को नहीं किया किसी के हवाले। कहा अब्बास को बुलाओ। मौला अब्बास को करीब बुलाया, एक बार उनका हाथ पकड़ा, मौला हुसैन को बुला के मौला हुसैन के हाथ में मौला अब्बास का हाथ दिया। अब एक जुमला आपसे कहूँ कि मौला अब्बास के का हाथ जो मौला हुसैन के हाथ में दिया तो अब्बास की वफा देखिए कि यौम आशूर वही हाथ मौला बेकुर्बान अल्लाह के वही हाथ मौला बेकुर्बान। फिर मौला अब्बास से कुछ गुफ्तगू करना शुरू की। फिर इतने में मौला ने इमाम सैयद सज्जाद को अपने करीब बुलाया। बहुत छोटे से थे इमाम सैयद सज्जाद, अपने सीने पे बिठाया और उनको प्यार करते करते बीबी ज़ैनब को करीब बुलाकर कहा तुम लोग सारे इस जगह से बाहर चले जाओ। फिर उसका बीबी ज़ैनब से एक जुमला कहा और बीबी चीख मार के रोने लगी। वाली शहादत बीबी फिज़ा ने पूछा आका ने ऐसा क्या जुमला कहा था जो आप ऐसे रो पड़ी थी? कहा मेरे बाबा ने सैयद सज्जाद को सीने से लगा के कहा था ये मेरा बड़ा गयूर बेटा है, ये मेरा बड़ा गयूर बेटा है, ये मेरा बड़ा नाजुक बेटा है, इसके सामने कभी भी पर्दा बताना। ज़ैनब इसके सामने हर बीवी को पाबंद कर देना कि इसके सामने कभी भी पर्दा ना आए। मैं इस वजह से रो पड़ी थी और फिर बाबा की वसीयत भी याद थी कि ज़ैनब मेरी मुलाकात उससे शाम गरीबा में होगी, ये सैयद सज्जाद मेरा बेटा बीमार होगा। मौला ने उसके बाद वसीयत करने के बाद मौला अब्बास से गुफ्तगू करते करते और फिर इमाम हुसैन की और इमाम हुसैन की तरफ देखकर कहा ये देखो तुम्हारे नाना रसूल आ गए, ये देखो तुम्हारी वालदा फातिमा आ गई। तो उसके बाद मौला अब्बास ने एक बार कहा बाबा अब्बास की एक हसरत है। कहा बेटा क्या हसरत है? कहा बाबा मेरी ये हसरत है कि आप हमारे साथ ईद करके जाते बाबा हमारे साथ ईद करके जाते। मौला ने उनको गले से लगा कर बेटा भी रोता रहा, बाप भी रोता रहा। रोते रोते खामोशी तारी हुई। मौला अब्बास ने मौला हसन ने मौला अब्बास को हटाते हटाते कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर मौला की वसीयत के मुताबिक ताबूत तैयार हुआ। मौला ने वसीयत कर दी थी कि सिर्फ दो बेटे मेरा जनाजा लेके जाएंगे, वो हसन हुसैन होंगे। हसन हुसैन जनाजे को लेके चले। मौला की वसीयत थी कि आगे से ताबूत खुद चलेगा, हसन हुसैन तुम ताबूत लेके पीछे से चलना, फला मुकाम पर एक ऊँटनी तुम्हें मिलेगी, ऊँटनी में मेरा जनाजा सवार करना, उसके साथ जाना, जहाँ रुकेगी वहाँ एक कब्र तैयार होगी, बस वहाँ मेरी तदबीर होगी। मौला ने तदबीर करके वापस आने लगे तो देखा एक टूटा सा घर है और उसमें से रोने की आवाज़ें आ रही हैं, उसमें से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। मौला हसन हुसैन उस उजरे में गए और उजरे में गए तो देखा एक नाबीना बैठा गुजारों कतार रो रहा था कि उससे मौला हसन ने उसको गले से लगाकर कहा कि तू क्यों रोता है? कहने लगा कि एक शख्स था मुझे रोज़ आके खाना खिलाया करता था, रोज़ आके मेरे देखभाल किया करता था, 3 रोज़ हो गए वो मेरे पास आया नहीं है। कहा कोई उसकी निशानी है, उसका नाम पता है? कहा जब भी मैं उससे नाम पूछता कहता था कि तू भी गरीब
दुनिया में नहीं रहा, जालिमों ने मेरे बाबा को मार डाला, अब मैं तेरी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है, मैं तेरी देखभाल करूँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, बस आखिरी जुमला, रो सके तो रो लीजिएगा कि इस रात को अली के बच्चे यतीम हो गए, यतीमों का सहारा यतीम हुए, बे आसराओं का सहारा बे आसरा हो गए कि मौला हसन ईद पे अपने घर आए तो बीबी ज़ैनब की तरफ देख कर कहा, बहन ज़ैनब, मैं हसन तुम्हारा इमाम और तुम्हारा भाई, अब तुम्हारा वाली और वारिस हूँ, तुम्हारी ईद पर बाबा से कुछ ना कुछ मांगा करती थी, अब तुमसे मेरा सवाल है कि तुझे क्या ईद में चाहिए, तेरा भाई मुझे देगा। कहा भैया हसन पहले वादा करो, जो मांगूंगी वो दोगे। कहा मेरे इमाम हुसैन का हाथ पकड़ के इमाम हुसैन ने कहा, ये मेरा ज़ामिन है, जो मांगेगी बहन मेरी जान तुझ पे कुर्बान। तो कहने लगी भैया हसन, एक बार अब्बास को बुला कर बाबा का मामा, बाबा की अबा, बाबा की कबा अब्बास को पहना दो और उससे कहो जरा शहर में चहलकदमी करे, मैं वो चलते फिरते मेरा बाबा लगता है, मैं उसकी ज़ियारत करूंगी, मैं उसकी ज़ियारत करूंगी। मौला ने मौला अब्बास को बुलाया और जब उनको तैयार किया ना, तो रावी कहता है कि जब बीबी ने मौला अब्बास को देखा तो एक बार चीख कर कहा, हाय बाबा, हाय बाबा। और बीबी बेहोश हो गई। मौला ने जब होश में आई तो बीबी ने पूछा तो कहा, मैं ये सोच रही थी अब्बास जो मिस्र अली है उसको बाबा ने कहा है हुसैन इजाजत करबला में नहीं देगा। बेटी, ये जो तेरा अब्बास सहारा है ये तुझसे करबला में जुदा हो जाएगा। परवरदिगार हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। बारे इलाहा हमारे सरों पे हमारे माँ बाप का साया सलामत रखे। बारे इलाहा हमारे बच्चों को नेक और साले तालीम देने की हमें तौफीक अता फरमा, नेक और साले परवरिश करने की तौफीक अता फरमा। बारे इलाहा हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे जवानों को, हमारे घर की औरतों को, सबको अपनी ज़ुबान में रख। बारे इलाहा हमें रहबर मौसम और तमाम उलमा इकराम की पैरवी करने की तौफीक अता फरमा। बारे इलाहा हमें हम आहंगी और इत्तेफाक अता फरमा। बारे इलाहा दुश्मनों के शर से हमें महफूज फरमा। बारे इलाहा कायम आले मोहम्मद को हमसे राज़ी फरमा। बारे इलाहा हमारे इस कुर्से को हमारे वक्त का इमाम अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। बारे इलाहा हमें वो वक्त दिखा कि जब हमारा कायम मिंबर से ज़िक्र अली बयान करे और हम सुने। बारे इलाहा मौला के ज़हूर में ताजील फरमाए। रहनुमाई के लिए पाक हैदरी स्काउट्स मौजूद होती है। रहनुमाई के लिए पाक हैदरी स्काउट्स मौजूद होती है। रहनुमाई के लिए पाक हैदरी स्काउट्स मौजूद होती है।